إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. دنیا کی سعادت یا شقاوت، انسان دنیا میں خوشحال ہے یا بدحال ہے، اس کا معیار دولت نہیں ہے، نہ مال نہ اولاد، بلکہ صحیح معنوں میں اگر خوشحالی اور صحیح معنوں میں راحت و سکون ہے تو وہ دل کی راحت ہے۔ پیسہ بے شمار ہے، رات کو نیند نہیں آ رہی، جب تک وہ گولی نہ کھائے اس کو نیند نہیں آتی، کیا فائدہ اس دولت کا؟ اگر اس کے سینے میں دل سلیم ہے، دل صحیح ہے، مطمئن ہے، تو مزے سے دن کو سونا چاہے دن کو سو جائے گا، رات کو سونا چاہے رات کو سو جائے گا۔ مسلمان مومن دوپہر کو سوتے ہیں یا نہیں؟ قیلولہ کے نام سے اکثر لوگ واقف ہیں، لیکن شاید بعض لوگ واقف نہ ہوں۔ قیلولہ ہے دوپہر اور عصر، ظہر اور عصر کے درمیان تھوڑا سا آرام کر لینا، گھنٹہ 2 گھنٹے کو سو لیں۔ اہل ایمان دوپہر کو سو لیتے ہیں، رات کو بستر پر پڑتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ دولت کوئی نہیں، لیکن دل کے اندر اتنا سکون، اتنی راحت اور اتنا اطمینان ہے کہ کوئی پریشانی نہیں۔ تو سکون اور راحت، خوشحالی، اس کا معیار دولت نہیں، بلکہ اس کا معیار دل ہے۔ اگر دل صحیح ہے تو سارے کام صحیح ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ان صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ لوتھڑا، وہ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا جو دل ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو سب صحیح ہو گیا۔ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ چھوٹا سا ٹکڑا خراب ہو گیا تو سارا جسم ہی سمجھے خراب ہو گیا۔ الا وہی القلب، خبردار ہو جاؤ، وہ ٹکڑا دل ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانی جسم میں دل کو رکھا، سینے کے اندر رکھا، اور اگر دل صحیح ہے تو سارا جسم صحیح، دل صحیح ہے تو ساری زندگی صحیح، اور اگر دل صحیح نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ بے آرامی، بے چینی، نہ دن کو آرام نہ رات کو سکون۔ اگر دل صحیح ہے تو پھر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جو قلب سلیم ان 5 چیزوں کی وجہ سے ہو نہیں سکتا۔ قلب سلیم کی بات تو گزشتہ جمعہ بھی ہوئی نا، گزشتہ سے پیوستہ۔ یہ 5 چیزیں قلب سلیم کے خلاف ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے شرک۔ اگر دل میں شرک ہے تو سمجھے کہ قلب سلیم نہیں ہے۔
اگر کفر ہے دل میں تو بھی قلب سلیم نہیں ہے. اگر آدمی کافر ہے، مشرک ہے، قلب سلیم کہاں ہوگا اس کے دل میں؟ شرک اور کفر قلب سلیم کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. اسی طرح اگر کسی کے افعال میں، کسی کے اعمال میں بدعات کا زور ہے تو سمجھے کہ اس کا دل بھی بیمار ہے، قلب سلیم نہیں ہے. کافر اور منافق کا دل بیمار نہیں بلکہ میت ہوتا ہے. گزشتہ سے پوستہ جمعہ میں دل کی 20 قسمیں مختصر انداز سے ذکر کر کے پھر ان میں سے 4 قسمیں جو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ذکر فرمائی تھیں، اجرد، منکوس، اغلف اور مصفہ. اور اہل علم نے مجموعی طور پر دل کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے: قلب سلیم، صحیح سالم دل; قلب مریض، وہ دل جو کہ بیمار ہے، اس میں نفاق کی بیماری، اس میں حسد کی بیماری، اس میں فلاں بیماری، بیماریوں سے بیمار دل. قلب سلیم، صحیح سالم دل یا زندہ دل. اور مریض، بیمار دل. اور ایک ہے قلب میت، مردہ دل. اور کافر کا دل جو ہے وہ تو ہمیشہ مردہ ہوتا ہی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی مسلمان کی مثال بھی میت کی ہو جاتی ہے. آپ نے شاہ فرمایا جو ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، ذکر الہی، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے ایک بندہ اور دوسرا ذکر میں مشغول نہیں رہتا، ان دونوں کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی: مثل الذی یذکر اللہ، ایک شخص وہ ہے الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ، ایک آدمی اپنے رب کو یاد کرتا ہے، دوسرا یاد نہیں کرتا. مثل الحی والمیت، اس کی مثال زندہ اور مردہ کی. اللہ کی یاد دل میں باقی ہے، زندہ ہے، اور اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا تو یہ چلتا پھرتا تو نظر آ رہا ہے، لیکن کہتے ہیں نا چلتی پھرتی لاش، زمین پر بوجھ، چل رہا ہے لیکن یہ اصلاً مردہ ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں وارد. یہ مومن کبھی مردہ کبھی زندہ، لیکن کافر ہمیشہ مردہ، کیونکہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے مردہ ہے. اور ایک چیز جو قلب سلیم کے منافی ہے وہ ہے حرام شہوت. ایک جائز شہوت ہے، مال کی شہوت، جائز طریقے سے مال کمائے، جائز. اور اگر وہ جائز طریقے سے اپنی جسمانی شہوت پوری کرتا ہے، اس کی بیوی ہے، اپنی شہوت پوری کرتا ہے تسکین قلب کے لیے، جائز حلال. اور اگر اس میں شہوت اس حد تک بڑھی ہوئی ہے کہ وہ حیوانیت کے درجے میں داخل ہو گیا، نہ اسے حلال کا پتہ، نہ حرام کا پتہ، نہ پتہ کہ بیوی ہے، پڑوسی کی بیوی ہے، رشتہ دار بیوی ہے، اپنی بیوی ہے یا بھائی کی بیوی ہے، اسے اس کی کوئی پرواہ نہ ہو، تو سمجھے کہ اس آدمی کا دل سلیم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ شہوت کا بندہ بن چکا ہے. اور اگر غفلت میں مبتلا رہتا ہے تو اس کا دل بھی سلیم نہیں ہو سکتا. اور 5ویں چیز ہے ہوائے نفس، اپنی خواہشات کا بندہ بنا ہوا ہے، جو دل میں آئے وہ کرنا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے پرواہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے پرواہ نہیں، کیونکہ میرے دل میں یہ اچھا لگ رہا ہے، میں یہ کروں گا. اس کی مثال آسانی سے سمجھنی ہو تو ہماری شادیاں دیکھ لیجیے. ہماری شادیاں جو آج کل ہو رہی ہیں، قرآن و سنت کے تابع عمل ہوتا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ کبھی کبھار سننے میں آتا ہے کہ انہوں نے سنت کے مطابق شادی کی ہے. یہ ہوائے نفس،
اپنے دل کی خواہشات کے تابع انسان اس حد تک ہو جاتا ہے کہ قرآن و سنت کی پرواہ نہیں کرتا اور سمجھتا ہے کہ بس میں جو میرے جی میں آئے گا وہ کروں گا. تو یہ دل سلیم کیسے ہو سکتا ہے؟ اور قیامت کے دن اللہ رب العزت نے نہ شکلیں دیکھنا ہے کہ یہ بڑا خوبصورت، نہ وہاں جیبیں دیکھی جائیں گی، بینک بیلنس دیکھے جائیں گے کہ بڑا مالدار. بخاری مسلم کی حدیث پچھلے درس میں بھی آئی تھی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. اللہ تمہاری صورتوں، شکلوں، تمہارے چہروں کو نہیں اور تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتا. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے. قلوبکم جب جیسے ہاتھ لگاتے ہیں تو یہاں دو چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. یہاں دو چیزیں ہیں یا نہیں؟ یہاں مال بھی ہے اور اس کے نیچے پھر دل ہے. اگر مال کو غلط طریقے سے اتنا جمع کر لو گے کہ دل اس کے نیچے دب جائے، مر جائے، تو آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت تو ہوگی ہی. اور اگر کنٹرول رہے، جائز اور حلال کی حد میں رہیں، تو مال کمانا اسلام نے منع قرار نہیں دیا، بلکہ جتنا چاہے کوئی کمائے. صحابہ کرام آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے مالدار تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تو ایک ضرب المثل ہیں. دنیا بھر میں مسلمانوں میں، کافروں میں، اگر کسی کو کہا جائے کہ آج کے زمانے میں ملٹی ٹریلینئر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اتنی دولت ہے کہ کوئی شمار ہی نہیں، اور جائز اور حلال اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں. نہ صرف سامنے موجود ہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں. خلیفہ تو بعد میں ہوئے، داماد پہلے ایک بیٹی دی، وہ فوت ہو گئی، دوسری بیٹی بھی دے دی. اتنا عظیم انسان اور اتنی دولت ہے کہ کوئی شمار نہیں ہے. دولت کمانا اسلام میں منع نہیں، لیکن اسے حرام طریقے سے کمانا یہ منع ہے. اگر دلوں کو کفر، نفاق اور بدعت اور یہ ہوائے نفس اور گناہ، ان چیزوں سے بچا کے رکھا جائے تو سمجھیں کہ آپ کا دل انشاءاللہ سلیم ہو جائے گا. اور سلیم دل کی نشانیاں کیا کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ قلب سلیم قلب مطمئن ہوتا ہے. اگر مطمئن نہیں ہے تو وہ سلیم کیا ہوگا؟ اس میں اطمینان ہے، اس میں قلق، اس میں پریشانی، اس میں اضطراب، ہر وقت کی گھبراہٹ، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. قلب سلیم میں یہ باتیں نہیں ہیں. اگر ان چیزوں سے کوئی محفوظ اور پاک ہے تو سمجھے کہ وہ قلب سلیم ہے. اور ہمیں اللہ رب العزت نے اس سلسلہ میں، ہم جسم کا بڑا خیال رکھتے ہیں. ذرا کھانسی ہوئی بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، زکام ہوا بھاگتے ہیں ہسپتالوں کی طرف، بخار ہوا یہ کھا رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں. اس جسم کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس کا بھی خیال اتنا کر لیں تو پھر سمجھیں کہ سارے وارے نیارے ہو گئے. اگر دل مطمئن ہو جائے، وارے نیارے، زندگی بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی. اور دل کے اطمینان کے لیے ہمیں کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے. کوئی میڈیسن نہیں چاہیے، کوئی ہسپتال نہیں چاہیے، کوئی ڈاکٹر نہیں چاہیے. ہمیں رحمانی فارمیسی، اللہ رب العزت کی ہمیں جو یہ دکانیں ہیں جہاں دوائیاں بکتی ہیں، کسی دکان کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی دی ہوئی فارمیسی کافی ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آدمی پریشان ہوا، اس نے فوری طور پر توجہ دی کہ اللہ فرما رہا ہے، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں،
اس نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع ہوا، دیکھتے دیکھتے مطمئن ہے ساری پریشانی اللہ نے دور فرما دی۔ لیکن یہ آسان سا فری علاج، فری دعا، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی تیار ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین ہی نہیں ہوتا، ہمارا ایمان ہی نہیں جمتا کہ ہمیں ذکر الہی سے سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ قرآن کریم میں خود کہہ رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کی آیت ہے۔ اور جب اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہا ہے، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، ہمیں کس چیز کی ٹینشن ہے؟ میں کئی مرتبہ کہتا رہتا ہوں، ہمارے یہاں فوری طور پر کیا ہوا، شوگر ہو گئی، کیوں؟ یا کچھ پچھلے عرصے میں ٹینشن لگی ہوئی تھی، ٹینشن 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 ٹینشن، پتہ نہیں کیا کیا ہم ٹینشنیں پالے ہوئے ہوتے ہیں۔ شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کسی کا نروس ڈاؤن ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں ایمان کی کمزوری کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہیں۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمیں یہ یقین ہو کہ اللہ کے ذکر سے، قرآن کریم کی تلاوت سے، تسبیحات سے، تکبیرات سے، تحلیلات سے ہمیں دل کا اطمینان حاصل ہوگا تو ہم فوری طور پر اس علاج کو اختیار کریں۔ ہم اس علاج کی طرف آتے ہی نہیں، کیونکہ ہمارا جی نہیں مانتا کہ یہ کیا علاج ہوگا۔ اگر یہ بات ہمارے دل میں جم گئی، بیٹھ گئی، گھر کر گئی کہ واقعی دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، تو پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں رہے گی، نہ اتنی دوائیوں کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مومنوں کے سامنے جب اللہ کا ذکر آتا ہے، وجلت قلوبهم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہیں، دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50، 60، 70 جتنی بھی کسی کی عمر ہے، قرآن کریم کو پڑھا ضرور ہے لیکن اسے سمجھا نہیں۔ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا اس میں پیغام کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ فارمیسی میں کام کرنے والے کو انگریزی دوائیوں کے سارے عربی نام بھی آتے ہیں۔ سپر مارکیٹ میں کام کرنے والا جس شعبے میں ہے، 1000 2000 چیز ہیں، سارے عربی نام آتے ہیں۔ کیوں یہ عربی سیکھی ہے؟ اس کا پیٹ سے تعلق ہے۔ ہمیں سیکھنی پڑی تاکہ ہمارے کام میں کسی قسم کا کوئی ڈیفیکٹ نہ آئے، ہمیں کوئی نکال نہ دے۔ اور وہ رسالہ، وہ پیغام جو اللہ رب العزت نے ہماری پوری زندگی کو سدھارنے کے لیے دیا ہے، اس کو ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ساری عمر پڑھتے رہتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، چوم چوم کے رکھتے ہیں، لیکن کبھی کوشش نہیں کی کہ اس کو سمجھ بھی لیں کہ ہمیں اللہ پیغام کیا دے رہا ہے، اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ مومنوں کی حالت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آئے، وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، دل ڈر جاتے ہیں۔ آپ نے عربی قاریوں کو قرات اور تلاوت کے دوران روتے سنا؟ عام سی بات ہے، آپ اپنے موبائل سے قرآن کریم کی تلاوت دیکھیں، بہت سارے قاری، اور خاص طور پر ان میں سے میں نے کبھی کوئی غیر عرب قاری نہیں سنا۔ عرب ہیں، تلاوت کے دوران رو رہے ہیں۔ حرمین شریفین میں کبھی کبھی تلاوت ہوتے، نماز پڑھاتے پڑھاتے امام صاحب رونا شروع ہو جاتے۔ ہمارے مولویوں میں سے کبھی سنا ہے کسی کو؟ الا ماشاء اللہ، کہیں کوئی واقعہ ایسا پیش آیا ہوگا، ہمیں بہرحال نہیں ملا ایسا واقعہ۔
یہ ایک تو دل کے اندر خشوع ہے، اللہ رب العزت سے کے ساتھ تعلق ہے، دوسرا اللہ کے پیغام کو سمجھ رہے ہیں، معلوم ہے کہ یہاں جہنم کا ذکر آ رہا ہے، رونا شروع ہو گیا، اور کبھی کبھی جنت کا ذکر آ رہا ہوتا ہے تو رونا شروع ہو جاتے ہیں، جب نعمتوں کا ذکر آتا ہے خوشی سے رونے لگتے ہیں۔ خوشی سے رونا آتا ہے یا نہیں؟ مشہور ہے نا کہ یہ غم کے نہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ ہمارے لیے یہ قرآن کریم ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی مقدس چیز ہے، کبھی پکڑی، تھوڑی سی پڑھی اور چھوڑ دی، اس کے اندر کیا ہے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں، وہ فائدے جو حاصل ہونے چاہیے وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں کے بارے میں حدیث بڑی مشہور ہے، سنن میں موجود ہے، ابو داؤد میں اور ترمذی وغیرہ میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور واعظ فرمایا، صحابی کہتے ہیں کأنہا موعظۃ مودع، یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ آپ کا آخری واعظ ہے، جیسے کو کسی کو الوداع کرتے ہوئے کہ آج کے بعد کوئی ملاقات نہ ہوتی، اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ اوصنا، ہمیں وصیت کیجئے، اور کأنہا موعظۃ مودع، اس کے ساتھ ہی موعظہ بلیغہ، اتنا بلیغ واعظ، اتنا پر تاثیر واعظ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہتے ہیں ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، ہماری آنکھیں بہہ پڑیں اور ہمارے دل دہل گئے۔ اہل ایمان کی تو حالت یہ ہوتی ہے کہ جو واعظ سنے تو وہ بھی دل پر اثر کرے۔ ہمارے یہاں تو واعظ بھی عربی میں ہوتا ہے، دل پہ اثر کیا کرے گا؟ اور جب اردو کی باری آتی ہے تو ہمیں بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے، ابھی یہ پتہ نہیں اب کب تک کھینچے گا، اسی چکر میں کہ آج مینیو کیا ہوگا کھانے میں، وہ یہاں بیٹھے بیٹھے بھی ہمارا وقت کچھ اسی طرح گزر جاتا ہے۔ قلب سلیم وہ ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر آئے وہ فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ قلب سلیم کی دوسری علامت، پہلی یہ کہ ذکر اللہ پر ان کا دل دہل جائے، دوسری علامت یہ ہے کہ ان کے یہاں ایمان سے محبت ہوتی ہے، ایمان والوں سے محبت ہوتی ہے، وہ ایمان سے محبت کرتے ہیں، ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں، اطاعت الہی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ آج کل کتنے لوگ ہیں اس قسم کے جو اللہ والوں سے تعلق رکھیں؟ ہمارے یہاں تو کوشش کر کے جو مولویہ کوئی سنانا شروع ہو جائے گا، ابھی یہ واعظ کرنا شروع، بلکہ کئی تو ایسے ہیں کہ کوئی مناسب سا موقع دیکھ کے کسی نے سوچا کہ چلو ایک کو حدیث کوئی قرآن کیا سن، یار لیکچر چھوڑو یہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ ایسی دنیا بے شمار آپ کو ملے گی۔ ذرا خیر کی بات کریں، چھوڑو یار لیکچر ہی پہ، تم جب ملتے ہو لیکچر ہی شروع کرو۔ جن کا دل سلیم ہے ان کا دل مسلمانوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ، اہل اطاعت کے ساتھ جڑا رہتا ہے، وہ ان سے بھاگتے نہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ المجادلہ کی آیت 22 میں ارشاد فرمایا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ اس قوم کو کبھی نہیں پائیں گے جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتی ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ ان لوگوں سے پیار رکھیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ بیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیر رکھا۔ اللہ کے ساتھ دشمنی رکھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ دشمنی رکھنے والے، اللہ نے فرمایا کہ تمہیں مومن ایسا نہیں ملے گا۔ مومن کا اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ پیار ہوتا ہے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کا، اللہ کے رسول کا دشمن ہے، وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان کا کوئی بھی فرد ہو، وہ اس سے قطعاً محبت نہیں رکھے، کیونکہ وہ اللہ سے محبت نہیں رکھتا۔ اللہ کا دشمن، رسول اللہ کا دشمن،
وہ آدمی اس سے محبت نہیں رکھیں گے۔ اگر کسی کے دل میں یہ جذبہ موجود ہے تو وہ بھی قلب سلیم کا مالک ہے، یعنی یہ ایک علامت ہے قلب سلیم کی۔ اور قلب سلیم کی تیسری علامت یہ ہے کہ اس میں خشیت الہی اور انابت اللہ ہو۔ خشیت ڈرنا، اللہ کا ڈر، دوسرے معنوں میں تقوی، انابت اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ غلطی سب سے ہو جاتی ہے، گناہ ہر کسی سے ہو جاتا ہے۔ گناہ سے پاک تو انبیاء کو اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے نا، انبیاء کو اللہ رب العزت نے گناہ سے پاک رکھا ہوا ہے۔ انبیاء کے علاوہ بنی بشر میں سے کوئی بھی شخص، ابو بکر صدیق ہو، عمر فاروق ہو، عثمان غنی ہو، علی مرتضیٰ ہو رضی اللہ عنہ ہو، کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ ایک پارٹی کہتی ہے کہ امام جو ہے وہ معصوم ہے، ان کے تو صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ معصوم نہیں، ان کے تو 12 امام معصوم ہیں، ائمہ معصومین۔ انہوں نے باقاعدہ یہ مستقل جملہ بنا، ائمہ معصومین، کہ ان کے 12 کے 12 امام جو ہیں وہ معصوم ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ العصمۃ للہ ورسولہ، عصمت گناہوں سے محفوظ ہونا یہ اللہ کی اپنی صفت ہے، اور اس نے اپنے انبیاء کرام کو اس سے گناہ سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ کوئی 12 امام معصوم نہیں، ان میں چاہے بڑے امام ہو یا چاہے چھوٹے امام۔ گناہ ہر کسی سے ہو جاتا ہے، گناہ پہ اڑ جائے، تکبر میں آ جائے تو یہ ہے اصل گناہ، اور اگر گناہ سے پلٹ جائے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لے تو گناہ سمجھے ختم ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا گناہ سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اگر قلب سلیم ہے، اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ گناہ ہم سے ہوتا ہے لیکن ہم فوراً معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، سمجھیں کہ دل سلیم ہے الحمدللہ۔ اور اگر گناہ بے گناہ کیے چلے جاتے ہیں، توبہ کا ہمیں پتہ ہی نہیں توبہ کیا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا کیا ہے، اگر اس طرح جم کے گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جائیں گے، قلب سلیم نہیں، یہ تو قلب بیمار بلکہ میت دل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ اللہ رب العزت نے جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کی نشانیوں علامتوں میں سے ایک علامت یہ بتائی، من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے، اللہ سے غیب میں ڈر گیا۔ اندھیرا ہے، گناہ کروں گا تو وہ دیکھ رہا ہے، اندر بند ہوں، گناہ کروں گا تو وہ دیکھ، یہ ہے خشیت بالغیب۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو غیب میں اللہ سے ڈر گیا، وجاء بقلب منیب، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل لے کے آیا، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ دخول جنت کے اسباب میں سے وہ دل منیب ہو، انابت والا ہو۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے بارے میں ذکر کیا، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام، خاص طور پر ان کے بارے میں سورہ ہود کی آیت 75 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ ابراہیم تو بڑے حلم اور بردباری والے تھے، حلم و بردباری۔ اواہ، اللہ کی طرف وہ رجوع کرتے تھے تضرع اور گڑ گڑاتے ہوئے۔ گڑ گڑاتے، انبیاء کو اللہ نے محفوظ رکھا ہوا گناہ سے، لیکن اپنے طور پر ذرا بھی محسوس کرے کوئی بات تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور گڑ گڑاتے ہوئے رجوع کرتے ہیں۔ اور منیب ہیں، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والے۔ اور سورہ کاف کی آیت 33 ہے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو اس طرح کا دل دیا، اور ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ اس طرح کا کام کرو تو تمہارا دل بھی سلیم ہوگا۔
اندازہ ہو رہا ہے یا نہیں کہ اگر یہ باتیں ہمارے اندر آ جائیں تو ہمارا دل سلیم ہوگا؟ اور ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ ذرا گریبان میں جھانکتے رہیے، مجھے بھی سنتے رہیے، دیکھتے بھی رہیے، گریبان میں بھی جھانکتے رہیے کہ کیا ہمارے اندر یہ اوصاف ہیں؟ اگر ہیں تو ہمارا دل الحمدللہ سلیم، اور اگر یہ نہیں تو پھر علاج۔ باڈی میں کوئی بیماری آ جائے تو علاج کرتے ہیں نا، اسی طرح اگر دل میں یہ بیماریاں آ جائیں تو ان کا علاج ہے۔ علاج بھی بڑا آسان ہے، اکیلے بیٹھ جاؤ، اندھیرے میں بیٹھ جاؤ اکیلے، لو لگا لو اپنے اللہ سے اور دیکھو کہ میرے اندر کیا ہے اور میرا مالک کتنا رحم و کرم کرنے والا ہے۔ توبہ کرو، آپ کا دل انشاءاللہ سلیم ہو جائے گا۔ علاج آسان، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اکیلے بیٹھ کر اللہ کے سامنے رونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں نا کہ 2 قطرے جو آدمی کو جہنم کی آگ سے بچا دیتے ہیں اور جنت میں داخل کر دیتے ہیں، یا پھر وہ آدمی جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ ہے ذکر اللہ خالیا وفاضت عیناہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اکیلے بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا، اللہ سے لو لگائی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل ڈر گیا، گویا کہ اس نے اپنے دل کا بہترین علاج کر لیا، آنسوؤں سے دل کو دھو لیا، اس میں جو بیماریاں تھیں وہ نکل گئیں۔ اور چوتھی علامت نرمی اور خشوع لذکر اللہ۔ اگر اللہ کا ذکر ہو تو وہاں آدمی نرم دل ہو جاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا ذکر سن کر اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب وہ ہمیں اللہ کے ذکر کا کوئی معنی مفہوم آئے گا تو نرمی پیدا ہوگی نا۔ یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی توجہ دیں، تلاوت ثواب ہے، کوئی شک نہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ صرف ثواب کے لیے نہیں، قرآن کریم تو سارے کا سارا ہی عمل کے لیے، ساری عمر ثواب کماتے رہے، پیغام الہی کیا ہے وہ سنا نہیں، اس سے زیادہ غافل بندہ بھی کون ہوگا؟ نرمی خشوع، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ان کے دل اور ان کے چمڑے بھی اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ صفت بیان فرمائی ہے سورہ زمر کی آیت 23 میں، اور سورۃ الحدید کی آیت 16 میں فرمایا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی تک ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈر جائیں؟ ایمان والے بھی اللہ کہہ رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ابھی تک ایسا وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ سے ڈر جائے، یعنی ہمارا دعویٰ تو ایمان کا ہو۔ بہت سارے معاملات میں ہم مومن بھی ہوں، اس کے باوجود جب اللہ کہتا ہے نا کہ ایمان والوں یہ کب وقت آئے گا کہ تم اللہ کے ذکر پر ڈر جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں کو بھی روز بروز ایمان میں ترقی کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، کبھی غور کرنا اس آیت پر، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، لفظ دونوں ایک جیسے ہیں، لکھنے میں ایک، اب زیر زبر نے فرق کر دیا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ پر ایمان لے آؤ، آمنو جو ایمان لا چکے ہو، آمنو ایمان لے آؤ۔ ایمان والوں کو بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ، یعنی اپنے ایمان کی تکمیل کرو، ایمان کو مکمل کرو، جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ دیکھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک میں اسے اس کے اہل و مال، دولت، عیال، ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا عظیم انسان، کوئی ہما شما نہیں، عمر فاروق، پوچھا عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟
تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنی جان کو چھوڑ کر ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ عمر تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ آپ اندازہ کرو میں آپ کون ہیں؟ عمر فاروق۔ کہا عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے ابھی اپنی جان کو مجھ سے زیادہ پیارا رکھا ہوا ہے۔ اگلے لمحے جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ الآن یا عمر، الآن یا عمر، اے عمر اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کہا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی اپنے ایمان کو مکمل کرو، جتنی کمیاں جتنی کوتاہیاں ہیں ان کو نکالو تاکہ تم صحیح معنوں میں ایمان والے بن سکو۔ اور قلب سلیم کی 5ویں علامت یہ ہے کہ وہ صبر و رضا سر تسلیم خم کرنے والا ہو۔ مشکلات اور مصائب انسان کو آتی ہیں، کبھی بیماری، کبھی دولت، کبھی فقر، کبھی کچھ۔ اگر آدمی شور مچانا شروع کر دے، اور کئی لوگوں کے بارے میں تو سنا کہ وہ اللہ سے بھی لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آدمی فقر میں مبتلا ہوا، امتحان آیا اللہ کی طرف سے، 4-6 بچے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگے، لڑائی کے انداز میں یہ دے دیے ہیں تو ان کی روٹی کون دے گا؟ اگر تو اللہ کی ذات پر ایمان کے ساتھ یہ بات ہو تو پھر تو زبردست، لیکن ہمارا انداز وہ نہیں ہوتا، ہمارا لڑائی والا انداز ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات پر اس طرح کا نہیں، بلکہ صبر و رضا۔ اللہ نے اگر کوئی مصیبت ڈالی ہے تو صبر کرے، اس کی قضا پر رضا مندی رہے۔ ایک لفظ قضا اور رضا کے بارے میں ذکر کر دوں، ہمارے یہاں اگر کوئی فوت ہو جائے نا تو کہتے ہیں کہ وہ رضا الہی سے فوت ہو گیا، حالانکہ یہ کلمہ غلط ہے۔ رضا الہی نہیں، وہ قضاء الہی سے فوت ہوا ہے۔ قضاء و قدر جو اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ رضا کا معنی خوشی، مرضی۔ بندہ اللہ کی مشیت کے بغیر مرتا تو نہیں، لیکن اللہ کو اس کے مرنے پر خوشی کیا؟ رضا الہی نہ، قضاء الہی۔ بندہ قضاء الہی سے فوت ہوتا ہے، اور ہمیں قضاء الہی پر صبر کرنا چاہیے، سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اور قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155، 156 اور 157 ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ ادھر اللہ نے آزمایا اور اس نے چیخ و پکار شروع کر دی، یہ صبر ہے؟ یا پھر ہمارے یہاں اگر کوئی فوتگی ہو جائے نا تو خاص طور پر خواتین اتنا روتی ہیں، اتنا چیختی چلاتی ہیں، اب جب گلے نے کام چھوڑ دیا تو کہا کہ صبر ہی ہے۔ بھائی صبر کب جا کے آیا آپ کو، جب آپ کے اندر بولنے کی طاقت نہیں رہی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام صبر نہیں رکھا ہے۔ یہ خاتون کا واقعہ بڑا مشہور ہے نا، خاتون رو رہی ہے قبر کے پاس، فرمایا اماں صبر کرو، کہتی ہے کہ تمہیں کیا معلوم ہے میرے ساتھ کیا بیتی؟ کسی نے کہا اللہ کے رسول تھے، تو پھر باغی یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ اس وقت آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، خاتون صبر یہ نہیں کہ قبر پہ بھی جا کے روتی رہو، گھر میں روتی رہو، سفر میں روتی رہو، آتے جاتے روتی رہو، جب رونے کے لائق نہ رہو تب کہو کہ اب میں صبر کرتی ہوں، یہ صبر نہیں ہے۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، آپ کو صدمہ پہنچا اب صبر کریں کہ اللہ کی طرف سے یہ لکھا ہوا تھا ہو گیا۔
ٹٹولیے ذرا دلوں کو، ہم تو بڑی مشکل یہاں تک پہنچ پاتے ہیں۔ اللہ کی قضاء پر رضا، قضاء الہی پر رضامندی کا اظہار کرنا، اگر کسی میں یہ دل موجود ہے تو سمجھیں کہ وہ دل سلیم ہے جو اللہ کی رضا پر، اللہ کی قضاء پر راضی رہتا ہے۔ اور سورۃ التغابن کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جو بھی مصیبت آتی ہے کوئی ایسے نہیں کہ کہیں سے ہی آ گئی، بیماری آ گئی، فقر آ گیا، کوئی فوتگی ہو گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تو پھر اس کے فیصلوں پہ کوئی زور ہے ہمارا؟ جب اس کے فیصلوں پہ کوئی زور نہیں ہے تو پھر اس کا کیا معنی ہوا کہ ہم روک چیخ چکار کر کے تھک کے بیٹھ جائیں اور پھر کہیں کہ اب ہم صبر کریں گے۔ اور قلب سلیم کی علامتوں میں سے چھٹی علامت یہ ہے کہ بندے کے دل میں شعائر الہی کی تعظیم ہو، محبت ہو۔ شعائر الہی کیا ہے؟ آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں بار بار، آج تو چلو 5 سال کے بعد ہی جانے دیتے ہیں یہاں سے، عمرہ تو جا سکتے نا آدمی، ہر مہینے جا سکتا ہے، ہر ہفتے جا سکتا ہے۔ صفا پہ کھڑے ہوتے کیا پڑھتے ہیں؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کے شعائر۔ تو صفا مروہ اور حج کے جتنے مقامات ہیں وہ شعائر اللہ ہیں، حج کے جتنے مناسک ہیں، اعمال ہیں، وہ شعائر اللہ ہیں۔ قرآن کریم میں، سنت رسول میں جتنے اوامر آئے ہیں اللہ کے حکم، وہ شعائر اللہ ہیں۔ جتنی نواحی، جن کاموں سے منع کیا گیا ہے، یہ سارے شعائر اللہ ہیں۔ ایک آدمی اللہ کی نافرمانی بھی کرے اور اتراتا بھی پھرے تو کیا اس نے شاعر اللہ کی تعظیم کی؟ شاعر اللہ کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کی عزت کریں، احترام کریں۔ مسجد نبوی، مسجد حرام، حرمین شریفین اور صفا مروہ، آگے منا، عرفات، مزدلفہ، ان مقامات کی جتنے ہو سکے دل سے عزت کریں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ دل سے عزت کریں۔ دل سے عزت کیا ہوگی جب نماز ہم پڑھتے ہی نہیں؟ جو بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہو دل سے کیا عزت کرے گا؟ اگر کسی نے شعائر اللہ کے احترام کو، ان کی تعظیم کو اپنے دل میں پایا تو سمجھیں کہ اس کا دل بھی سلیم ہے۔ اور 7ویں علامت ہے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، آپ کے اہل بیت سے محبت ہو اور صحابہ کرام سے محبت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا دعوت ہمارا سب کا ہے اور کرتے ہیں الحمدللہ۔ آگے صحابہ کی باری آ گئی، اہل بیت سے بھی سارے کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل بیت سے سب محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کی باری آتی ہے تو ایک پارٹی الگ ہو جاتی ہے۔ ان بدبختوں کی ساری زندگی اس گناہ میں گزرتی ہے کہ صحابہ کے خلاف بکواس، گالی گلوچ، الزام تراشیاں، بہتان ترازیاں۔ پتہ نہیں ان کا آخرت میں اللہ کے سامنے جا کے کیا حال ہوگا۔ دنیا میں بھی ان کا حال کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ سزا ہی ہے نا یہ دنیا میں۔ کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے بغض کی وجہ سے اللہ نے انہیں دنیا میں سزا دے رکھی ہے کہ زیادہ نہ سے لیکن تھوڑا بہت وہ ضرور اپنے آپ کو مارتے ہیں، اور آخرت میں انشاءاللہ جو ان کو مار پڑنے والی ہے وہ نظر آتی ہے کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، صحابہ سے، اہل بیت سے محبت کرے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت ہمیں اللہ کی محبت تک لے جائے گی، ہمیں اللہ رب العزت کا محبوب بنا دے گی۔ اور 8ویں علامت ہے کہ آدمی گناہ کر لے تو جلد پلٹ آئے۔ یہ نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے توبہ کریں گے لیکن ابھی تو میں نے یہ بھی کرنا ہے،
توبہ کریں گے یہ بھی کرنا ہے نہیں، جلد رجوع کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم اور سنن ابو داؤد میں، آپ ارشاد فرماتے ہیں انہ لا یغان علی قلبی السہو والغفلہ، میرے دل پر بھی کبھی کبھی سہو کا میں نے بھول جانا، نماز میں آپ بھول گئے، 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعتیں پڑھ کے نکل گئے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ کئی مرتبہ آپ سے اس طرح کی باتیں ہوئیں، قرآن کریم کی ایک آیت چھوڑ کے اگلی پڑھ لی، پڑھتے پڑھتے درمیان سے ایک آیت شاخت ہو گئی، صحابی نے کہا یا رسول اللہ، فرمایا مجھے اس وقت یاد دلاتے۔ آج آپ کو ائمہ میں سے کچھ امام گرم سرد ملیں گے، ان کو پیچھے سے آپ لقمہ دیجئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک پارٹی تو یہ کہے گی کہ تیری نماز ہی ٹوٹ گئی، تو انہیں لقمہ کیوں دیا؟ اور دوسرے امام صاحب کو تکلیف ہو رہی ہے کہ لو جی صبر نہیں کر سکتے تھے تھوڑا، میں شاید پلٹ کے آتا، کیا ضرورت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تو نے مجھے، جب میں نے آیت چھوڑی تھی تو نے مجھے لقمہ کیوں نہیں دیا؟ نبی سے بڑے ہو تو تمہیں لقمہ دیا جائے تو تمہیں تکلیف ہو جائے۔ ایک مرتبہ ایک امام صاحب کے پیچھے مجھے نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا تو یہی کچھ ہوا، امام صاحب ناراض، کیوں ایسا ہوا؟ اللہ رب العزت ہمارے ائمہ کو بھی ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صاحب ہو سکتا ہے تو میں اور آپ کون ہیں؟ اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِ السَّهْوَ وَالْغَفْلَةِ، غفلت کا بھی آپ نے ذکر فرمایا کہ کبھی کبھی مجھ پہ غفلت کا بھی، لا یغانو کا معنی کیا ہے؟ کبھی کبھی بھول، سہو اور غفلت میرے دل کو ڈھانپ لیتی ہے، یعنی سہو ہو گیا، سہو کا علاج آپ نے کیا، 2 سجدے کیے۔ اگر کبھی غفلت ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور فرمایا انی لاستغفر اللہ فی الیوم 100 مرہ، میں ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ گریبان میں جھانکیے، دیکھیے ہمارا کیا عالم ہے، اللہ تعالی ہمیں معاف کرے اور توفیق دے۔ میرا خیال ہے کہ ہفتوں دنوں عرصہ ہی گزر جاتا ہے اس بات پر کہ ہم بڑے دل سے نیت سے استغفار، ویسے کسی نے کوئی بات استغفر اللہ، وہ استغفر اللہ آپ کا ایک اور ہے، ایک ہے اپنی کوتاہی پر استغفر اللہ کہنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا، توبہ کرنا۔ اگر کسی کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ کوتاہی ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، وہ بھی دل سلیم ہے۔ اور 9ویں علامت ہے فتنوں میں ثابت قدم رہے۔ اب یہ معاملہ لمبا ہوتا جائے گا، فتنوں میں ثابت قدم۔ حضرت ابوبکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، غار حرا میں ہیں، کتنی مشکل وقت میں ہیں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابوبکر صدیق ہیں، دونوں غار میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تحزن، ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ نیچے پاؤں میں دیکھیں تو ہمیں دیکھیں، پکڑ لیں گے، میں گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پریشان ہیں، اللہ نے ان کی پریشانی کو دور فرمایا۔ اور غزوہ حنین کے موقع پر مسلمانوں کو ایک مرتبہ بڑی مار پڑی، بھاگ گئے، پاؤں اکھڑ گئے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المومنین، پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکونت نازل کر دی۔ سورہ توبہ کی آیت 26۔ اگر کسی میں یہ وصف پایا جاتا ہے کہ کوئی فتنہ کوئی مسئلہ بن جائے تو اس میں وہ ثابت قدم رہے، یہ بھی دل سلیم کی علامت ہے۔ 10ویں علامت ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک سے رہنا، اللہ کے بندوں سے پیار اور محبت کرنا اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ رہنا۔ سورہ فتح میں اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
اور فرمایا کہ جو ان کے ساتھ ہیں والذین معہ صحابہ یعنی مومن مسلمان، اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ اشداء والکفار، کافروں کے ساتھ اگر مقابلہ ہو جائے تو بڑے سخت ہوتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں وہ ریشم کی طرح نرم ہوتے ہیں۔ یہ 10 علامتیں آج اور 11ویں پچھلے جمعہ میں نے ذکر کر دی تھی کہ آدمی بد اخلاقی سے پرہیز کرے، اگر بد اخلاقی سے باز نہیں آتا تو سمجھے کہ اس کا دل سلیم نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے پڑھا تھا، ای الناس افضل، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ افضل آدمی کون ہے؟ فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، مخموم القلب اور زبان کا سچا، یہ ہے صحیح معنوں میں افضل مسلمان۔ قالوا صدوق اللسان نعرفہ، اللہ کے رسول ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ صدوق سچا کون ہے۔ فما مخموم القلب، مخموم القلب کیا ہے؟ صحابہ کرام عرب ہیں اور آپ عربی میں ہی بات کر رہے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ مخموم القلب کیا ہے۔ فرمایا هو التقی النقی، وہ متقی ہو، وہ پاک صاف ہو، اندر سے بھی باہر سے بھی، اس کے ہاتھ بھی لوگوں کے ظلم سے پاک ہوں، زبان بھی لوگوں پر ظلم کرنے سے پاک ہو۔ لا اثم فیہ، وہ کسی قسم کے گناہ کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو، ولا بغی، اور نہ ہی بغاوت و سرکشی کرنے والا ہو، ولا غل، نہ ہی لوگوں کے خلاف دل میں حقد بغض ہو، ولا حسد، اور نہ ہی دل میں حسد رکھنے والا ہو۔ کتنی بہترین باتیں ہیں ساری۔ اگر کسی میں یہ ہیں، یہ 11 علامتیں ہیں، تو سمجھیں کہ اس کا دل سلیم ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم آج اپنے دل کو ٹٹولیں، کیا کیا عیب، کیا کیا کمی ہے، اس کو نکالیں اور اپنے دلوں کو صحیح سالم تندرست و توانا کر لیں، مضبوط کر لیں، ان میں ایمان کو تازہ کر لیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق